السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کروڑوں بار اللہ عز و جل کا شکر کہ جس نے ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کو کھولنے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ تھوڑا سا سٹارٹ میں اس کا تعارف کراتی ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں تاکہ اس سے باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، جس کے متعلق ابھی چند جو باتیں ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ سورہ فاتحہ جو ہے، سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے مکی ہے یا مدنی۔ یہ سورت مکی ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنے والی۔ سورہ قرآن مجید کے شروع میں آتی ہے، اس لیے اسے الفاتحہ کہتے ہیں۔ گویا یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے۔ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کا نام خود تجویز کیا تھا۔ الفاتحہ جو نام ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ کا نام خود تجویز کیا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، مثلا سورہ شفا، کہ اس کی تاثیر سے روحانی اور جسمانی شفا حاصل ہوتی ہے۔ القرآن، کہ یہ قرآن کی اصل ہے، اور قرآن مجید کے سب علوم اس میں جمع ہیں۔ تعلیم المسائل، اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سوال کرنا سکھایا ہے۔ السبع المثانی، کہ اس کی 7 آیات ہیں اور وہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ الحمد، کہ اس میں خدا کی خوبیوں کا بیان ہے۔ اسی طرح الکافیہ، الکنز اور الصلاۃ وغیرہ بھی اس کے نام ہیں، جس سے اس سورت کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سورت کی اہمیت اس بات سے ظاہر ہے کہ یہ نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے۔ دن میں ہم 5 بار نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں ہمارے لیے یہ لازم اللہ عز و جل نے کر دیا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً یہ سورت بہت ہی اہمیت اور بہت ہی بڑی ہے۔ الفاظ کے اعتبار سے گویا مختصر ہے، مگر مضامین اور معنی کے لحاظ سے گویا دریا کوزے میں بند ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا چاہے تو یوں کہیں گے کہ قرآن کریم میں 3 مضامین بیان کیے گئے ہیں اور ان کا ذکر بار بار کیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ زمینوں اور آسمان، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے اور وہ تمام چیزوں کی وہی نگہبانی اور پرورش کرتا ہے۔ پہلا مضمون یہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان اپنے کاموں کا خود ذمہ دار ہے، اور قیامت کے روز تمام لوگ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، جہاں ان کے کاموں کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور انہی کے مطابق انہیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ اب تیسرا مضمون کیا ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجے گئے جو لوگوں کو سیدھی اور غلط راہ میں فرق بتلاتے رہے اور نیکی کی ہدایت کرتے رہے۔ قرآن مجید کے یہ تینوں مضامین سورہ فاتحہ میں چند جملوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اب چھوٹی سی حدیث میں ایک آپ کے آگے پیش کرتی ہوں سورہ فاتحہ کے متعلق۔ جناب ابی بن سعد بن معلا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں مسجد سے باہر جانے سے بیشتر قرآن کریم کی ایک اہم سورت بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ الحمد ہے، جس کی 7 آیات ہیں، اور وہ بہت بڑا ورد ہے جو مجھ کو عطا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل امین حاضر تھے کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مژدہ ہو کہ آپ کے خدا نے 2 نور عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ۔ سبحان اللہ۔ آپ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد، تمام خوبیاں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، رب، العالمین، تمام جہانوں کا۔ الحمد
ال کا مطلب ہے تمام حمد، تعریفیں اور خوبیاں۔ عربی زبان میں ال کے 3 معنیوں میں استعمال ہوتا ہے: تمام، خاص اور جو یہاں سے اس سے پہلے معنوں میں آیا۔ حمد سے مراد تعریف اور وہ خوبی جو مدح و شکر سے بلند تر ہے۔ اللہ خدا کا اسم ذات ہے اور اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ کبھی خدا کے سوا اور کسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ صرف اللہ عز و جل نے اپنے لیے خاص مخصوص کیا ہوا ہے جو نام اللہ ہے۔ رب سے مراد وہ ذات پاک ہے جس نے سب چیزوں کو وجود عطا کیا، پھر ایک حال سے دوسری حالت کی طرف ترقی دی، یہاں تک کہ وہ درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ عالمین سے مراد تمام خلقت اور تمام موجودات، جو تمام جماعتیں اور تمام جہان عالمین کا واحد مالک ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان کرائی گئی اور بتایا گیا کہ حمد و ثنا در حقیقت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کوئی حاکم انصاف کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اسے صفت عدل اس کے اندر رکھ دی۔ کسی کے ہاتھ میں اگر شفا ہوتی ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ کمال صرف اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اگر کوئی حسین و خوبصورت ہے یا کسی کی عادت پاکیزہ ہے تو یہ بھی صفت و ستائش اسی کی اصل حق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیوں نہ کہ یہ اسی کا دیا ہوا اسے عطیہ ہے۔ اس آیت میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ اسلام کا خدا کسی مخصوص نسل، کسی مخصوص قوم یا قبیلے کا خدا نہیں۔ اسلام سے قبل جتنے مذاہب موجود تھے وہ اس واضح تصور سے واقف نہ تھے۔ ہر قوم خدا کو صرف اپنا خدا سمجھتی تھی، گویا خدا کی حیثیت میں قومی خدا کی رہ گئی تھی۔ بنی اسرائیل جیسی توحید پرست قوم بھی اسے صرف اپنا خدا سمجھتی تھی، مگر قرآن مجید نے ان تمام غلط عقیدوں کو مٹا دیا اور بتایا کہ اس کائنات کا ہر ذرہ، ہر چیز کا ایک ہی خدا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کے علاوہ حیوانات سے بھی ہمدردی رکھیں، کسی کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ ہمارا تصور محدود نہیں بلکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ صرف انسانوں کا نہیں بلکہ ساری مخلوق کا پروردگار ہے، صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب دوسری آیت پہ آتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ الرحمن جو رحم کرنے والا، الرحیم جو بڑا مہربان۔ رحمان یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ جسمانی اور روحانی بلاؤں میں گرفتار ہوتا ہے جب دنیا پہ انسان آتا ہے۔ اسے سینکڑوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس دنیا میں مومن اور کافر، برے بھلے سب بستے ہیں اور وہ سب کو اس کی رحمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنی صفت رحمان بتائی، یعنی وہ بلا تمیز ہر چیز پر اپنی رحمت برساتا ہے، کسی کو اپنے انعامات سے محروم نہیں رکھتا، وہ بن مانگے انعام و اکرام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نیکسٹ ہے رحیم، یعنی بڑا مہربان۔ اس لفظ نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں کو ان کے حق سے بہت زیادہ دیتا ہے، جو اس کے احکام کی پیروی کریں گے ان پر خاص انعامات فرمائے گا۔ اس نام کو آخر میں لانے سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آئے گی، اور جب یہاں سے کوچ کر کے ہم اگلے جہاں میں جائیں گے تو ہمارے ایمان اور عمل کے لحاظ سے ہم پر اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوگا۔ رحمانیت اس کی صفت عام ہے اور رحیمیت اس کی صفت خاص ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اللہ کی رحمیت کی صفت ہوگی۔ رحمان ہونے کی صورت میں اس نے ہماری ہر حاجت کو پورے کرنے کا سامان کر دیا۔ زمین و آسمان پیدا کیے، سورج چاند ستارے بنائے اور سمندر، جنگلات، پہاڑ کھڑے کیے، نباتات، جمادات اور حیوانات پیدا کیے۔ اپنی رحمت کا سایہ والدین کے دل پر ڈالا کہ وہ اولاد سے بے غرض اور دلی محبت کرتے ہیں، اولاد کو ہر طرح کا آرام پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے یہ انعام مسلمانوں اور کافروں پر سب پر یکساں ہیں، نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں۔ رحیم ہونے کی صورت میں ہمارے نیک کاموں کا جو زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے اور اس کے بعد اگلی دنیا میں اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے گا اور جنت کا وارث بنائے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے بڑے بڑے نتائج پیدا کرتا ہے، معمولی نیکیوں کے زیادہ سے زیادہ اجر دیتا ہے۔ جیسے اللہ پاک
حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عملوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ ابھی ہم وہ عمل نہیں کرتے لیکن وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے، اگر ہم ارادہ کرتے ہیں کسی نیکی کا تو اپنے فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ جاؤ یہ نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دو، اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک گھڑی رک جاؤ، شاید کہ یہ میرا بندہ توبہ کر لے۔ تو اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی یہ جو خوبیاں تھی یا ہم نے پڑھی، اللہ پاک ہمارے ساتھ یہی معاملات فرمائے۔ آج ہم نے جو سیکھا پڑھا، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ جوڑا رکھے اور دن قیامت اس کو ہماری شفاعت کا باعث بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔